ایک سوال جو تواتر سے پوچھا جا رہا ہے اور وہ اسی میٹنگ کے جو پار لنچ جس کو کہا جا رہا ہے اس کے تناظر میں ہے کہ یہ اتنی انپریسیڈنٹڈ میٹنگ ہے کہ لوگ اسے بھول نہیں پا رہے اور لوگ ابھی بھی اس میں ٹیوے لگا رہے ہیں، گیس کر رہے ہیں کہ کیا ہوا ہوگا یا پاکستان نے کیا آفر کیا ہوگا، امریکہ نے کیا کہا ہوگا۔ مجھے آپ سے یہ جاننا ہے کہ ڈو یو تھنک کہ یہ پاک امریکہ ریلیشن شپ میں اوور ٹائم جو جیسا رہا ایک ری سیٹ ہے؟ دیکھیے، ری سیٹ تو بہت اسٹرانگ لفظ ہے۔ ری سیٹ کا مطلب ہے کہ پہلے ایک اسٹریٹجک ریلیشن شپ تھی، کیا پھر سے ایک اسٹریٹجک ریلیشن شپ سیٹ ہونے جا رہی ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اسٹریٹجک ریلیشن شپ اب امریکہ کے ساتھ سیٹ ہوگی۔ اسٹریٹجک ریلیشن شپ آپ کی صرف اب ایک چائنا کے ساتھ ہے اور کسی کے ساتھ اسٹریٹجک ریلیشن۔ امریکہ بھی ٹرانزیکشنل ہے اور پاکستان کے بھی ٹرانزیکشنل ہے، میننگ اٹ از ویسٹڈ انٹرسٹ آن بوتھ سائڈس بٹ ناٹ اینی لانگ ٹرم۔ مگر انٹرسٹنگ بات یہ ہے، لوگ اس لیے زیادہ باتیں کر رہے ہیں اباؤٹ دس سو کالڈ ریسیٹ کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کے زمانے میں تعلقات بڑے خراب ہو چکے تھے، یہاں تک کہ خان صاحب نے بعد میں پھر الزام بھی لگا دیا کہ یہ جو امریکنز ہیں دے وانٹ ٹو آؤسٹ مائی گورنمنٹ۔ لوگ بھول جاتے ہیں اور پی ٹی آئی والے بھول جاتے ہیں کہ خان صاحب جب امریکہ سے واپس آئے تھے تو انہوں نے جب اسلام آباد ایئرپورٹ پہ لینڈ کیا تو ابھی تک اب مجھے یاد ہے انہوں نے کہا تھا کہ مجھے اتنی خوشی اور اتنی کامیابی نہیں ہوئی جب سے میں نے ورلڈ کپ جیتا تھا 1992 میں۔ یہ مجھے لفظ ان کے یاد، ایسا لگا جیسے ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں۔ ہاں، مطلب ہے کہ اور وہی عمران خان صاحب تھے جو کہ 1 سال کے بعد کہہ رہے تھے کہ امریکہ نے مجھے نکال دیا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی والے دوست ہمارے بھول جاتے ہیں کہ پہلے انہوں نے امریکہ کو ہیرو بنا دیا، پھر امریکہ کو گالیاں دی، پھر امریکہ کے پاس چلے گئے لابنگ کرنے، اور پھر یہاں انتظار میں تھے کہ اب ٹرمپ آئے گا تو ہم عمران خان رہا ہو جائیں گے۔ بڑے بڑے لمبے دعوے کیے، اب میں نام نہیں لیتا ان لوگوں کے، پتہ نہیں ان کو کیا سوجی تھی یا کیا ان کا خیال تھا، کون ان کو مس لیڈ کر رہا تھا، یا ان کو امریکن پالیٹکس کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو وہ سچویشن جہاں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے سلام دعا نہیں لی عمران خان کے بارے میں اور یہ توقع کر رہے تھے کہ ان کو رہا کروا دیں گے، تو اب یہ جو جس قسم کی ویلکم اور میٹنگ کی ہے ود دی آرمی چیف، آئی تھنک اٹس کوائٹ این آؤٹ اسٹینڈنگ شفٹ، بٹ ویدر اٹ از اے ریسیٹ آئی ڈونٹ نو۔ ریسیٹ سے مراد کیا ہے؟ کیا اب امریکہ آپ کو ملٹری ہتھیار دے گا؟ کیا امریکہ آپ کو بلینز آف ڈالرز ملٹری ایڈ دے گا؟ نو۔ اچھا، آپ کو جو دینا ہے وہ آئی ایم ایف سے ملے گا، ورلڈ بینک سے ملے گا، وغیرہ وغیرہ، اور شاید کوئی اسپیئر پارٹس گوئنگ فارورڈ ڈپینڈنگ آپ کا رول کیا ہے اس کرائسس کے اندر، وہ شاید آپ کو تھوڑے بہت، کیونکہ وہ اسپیئر پارٹس تو چاہیے ہوتے ہیں نا، آپ کے پاس بہت سی امریکن اکوپمنٹ ہے، اسپیشلی F-16 وغیرہ، تو میرا خیال ہے اس قسم کی ایشوز ہیں، مگر بیونڈ دیٹ آئی ڈونٹ تھنک اب کوئی اسٹریٹجک ریلیشن شپ بنے گی۔ البتہ انڈیا کی جو اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے ود امریکہ وہ افیکٹ ہوگی، اور اس کے اوپر اب ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ اب انڈیا کی کیا ریلیشن شپ ہوگی ود امریکہ انڈر ڈونلڈ ٹرمپ، بیکاز کلیئرلی اس وقت کافی سیریس ڈرفٹ یا ٹینشنز آ چکی ہیں بٹوین نریندر مودی اینڈ ٹرمپ اینڈ امریکہ اینڈ انڈیا، اینڈ امریکہ جتنی بھی گڈ ول تھی ڈونلڈ ٹرمپ کی انڈیا وہ سب فارغ ہو چکی ہے اس وقت۔ تو آئی تھنک وی شوڈ فوکس ناٹ آن اینی اسٹریٹجک گینس بائی پاکستان بٹ اسٹریٹجک لاس بائی انڈیا، جو کہ ریلیٹیولی اسپیکنگ از گڈ، از اے اسٹریٹجک گین فار اس، بٹ ان اینی لانگ ٹرم ریلیشن شپ نو۔ ہم نے چائنا کو ایٹ ایوری اسٹیج we have kept China informed and we will continue to do so, and ہماری ساری جو اس وقت we are going to be part and parcel of the revival of the road and belt initiative, and also in terms of our defense requirements China will be our strategic partner. اوکے سٹ صاحب، ایک اور چیز کی وضاحت کر دیں، جس طرح کے بیانات ڈونلڈ ٹرمپ نے دیے، یہ جس طرح کی ان کی شخصیت ہے، لائک آئی لو پاکستان، اور میرے لیے اعزاز کی بات ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملنا، لولی پیپل، گریٹ لیڈرشپ، یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پرسنالٹی کو ذہن میں رکھتے ہوئے پل میں تولا پل میں ماشا، آپ کیا کہتے ہیں کہ ان نوازشات کو، ان آیات کو ذاتی حیثیت میں دیکھنا چاہیے یا اسے یو ایس کی فارن پالیسی کے ضمن میں ہی دیکھا جانا چاہیے؟
जाती भी नहीं, फॉरेन पॉलिसी भी नहीं। देन डोनाल्ड ट्रंप ऐसी बातें करता है, जो उसका दिल चाहता है बोल देता है। आपने देखा नहीं कि वो फ्रांस वाले प्रेसिडेंट को उसने कैसे स्नब किया है? उस बेचारे ने इतना ही कहा ना कि ये G7 की मीटिंग छोड़ के चला गया है बिकॉज ही इज गॉट टू वर्क ऑन द सीज फायर और ऑन। तो उधर से ट्रंप ने उसको ऐसा ट्वीट मारा, इंसल्ट कर दिया कि यू डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, तुम तो ऐसे फजूल बातें करते हो। तो डोनाल्ड ट्रंप इज केपेबल ऑफ सेइंग माय बेस्ट फ्रेंड, जैसे इमरान खान को ओ इज अ ग्रेट लीडर, ये वो, इधर भी हो जी बड़ा जबरदस्त, ये हो, कल को कुछ और हो जाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं माननी चाहिए। वो एक तरफ सबको स्नब करता है, दूसरी तरफ उन्हीं की तारीफें करता रहता है। तो वो ही प्लेज दिस डबल गेम, किसी को पता ही ना चले कि मेरे ज़हन के अंदर है क्या। सो नोबडी शुड ट्रस्ट डोनाल्ड ट्रंप। ओके, ठीक है। इसकी एक बड़ी मिसाल जिसके बारे में आपने प्रेडिक्ट भी कर दिया था, इलॉन मस्क के साथ इनका रिलेशनशिप कैसा रहा, उसी को ध्यान में रख लेना चाहिए। सबसे पहले इंग्लैंड से मलिक वकार अली। आप लंदन आए हुए हैं, कोई लिफ्ट नहीं कराते, हमें कोई टेलीफोन नंबर मेरा आपके पास आ गया है, कोई नंबर आप छोड़ दें, मैं आपसे रब्ता करूं, कोई चाय का कप, कोई मैंगो लस्सी, कोई आपको खिदमत करें आपकी। जब सेठी साहब ये जो जनरल आसिम नजीर साहब कल व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट ट्रंप से मिले, तो इसमें इंटरनेशनल जो बात हुई होगी ईरान की, वो तो हमसे ऊपर ही है। इसमें सऊदी अरब का भी इनपुट होगा जनरल आसिम नजीर को मिलाने के लिए ट्रंप साहब से, या वो जो हमने लोगों ने बात शुरू की हुई है कि इंडिया को हमने शिकायत दी है, इस वजह से ट्रंप ने बुलाया है। दूसरी बात, इसमें उन्होंने कोई पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान के बारे में भी ट्रंप साहब ने बात की होगी जनरल आसिम नजीर से, या कुछ भी नहीं हुआ इस तरह की बात होगी? क्योंकि पीटीआई अमेरिका ने काफी अर्सा हो गया कमेटी डाली हुई है इधर रिपब्लिकन के साथ। जब से ट्रंप का इलेक्शन हुआ, ये रिपब्लिकन को सपोर्ट भी करते हैं, पैसे भी उनको देते हैं, कमेटी भी डाली हुई है इन्होंने इमरान खान को आके चढ़ाएंगे। तो कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि वो पीटीआई वालों की ये जनरल आसिम नजीर की मीटिंग के बाद पीटीआई वालों ने जो अपनी कोशिश की हुई थी या जो लॉबिंग की हुई थी, सारे पैसे रुड़ गए हैं, जाया हो गए हैं? इस बारे में एडवाइस करें। जी देखिए, हम जैसे लोग तो पहले दिन से कह रहे थे कि पीटीआई जो है ना, उन्हें अमेरिकन पॉलिटिक्स के बारे में नहीं पता खास, और वो उनका ख्याल था चार पैसे लगाएंगे और कोई ना कोई कार्रवाई करवा लेंगे, और कुछ सेनेटर से और कांग्रेसमैन से उन्होंने कुछ बयानबाजी भी कर ली। मगर आई नेवर थॉट फॉर अ मिनट दैट ट्रंप वुड गो आउट ऑफ हिज वे टू डू एनीथिंग फॉर इमरान खान। इट डजंट वर्क लाइक दैट। ये पर्सनल कोई चीज नहीं होती इस चीज में, ये रियासत के इश्यूज होते हैं। एनीवे, तो अब आपने दो सवाल किए। एक ये कि सऊदी अरेबिया का रोल आगे जाते हुए वो क्या है या हो सकता है, और दूसरा पीटीआई का कि जो पोजीशन है उसके साथ क्या हुआ। तो पीटीआई वाली बात तो मैंने पहले ही कर दी कि दे अनफॉर्चुनेटली फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू उनकी कोई हमायत नहीं है, ना ही हमारी तरफ से कोई पेशकदमी हुई होगी, ना ही ट्रंप ने बात की होगी। मैं यकीनी तौर पे कहता हूँ जिक्र तक नहीं हुआ होगा इमरान खान का, ना ट्रंप ने, ना हमने, या किसी और ने। यहाँ तक कि डेमोक्रेसी शोक्रेसी भी कोई बात नहीं हुई होगी। हमारी तरफ से ये कह दिया गया होगा कि जी भाई जो कुछ हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल हो रहा है, अदालतों ने ओके कर दिया है, एंड वी आर अ स्टेबल गुड सॉलिड गवर्नमेंट, बड़े अच्छा चल रहा है सारा कुछ, और आईएमएफ भी आ गया, हम वी आर फॉलोइंग ऑल द रूल्स ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेडिंग ऑर्डर, और हम आपके साथ भी ये करें। तो आई थिंक वो तो सुनने के लिए तैयार होंगे, और उनको पहले से ही पता है कि या दिस इज ट्रू। सो आई थिंक कि पीटीआई जो है अनफॉर्चुनेटली उनकी जो पॉलिसीज रही हैं डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल, वो नहीं काम की। और मेरा ख्याल है कि उनको अपने बारे में और अपनी कुव्वत के बारे में और अपनी पॉलिसीज को सोचना चाहिए कि व्हाई हैव दे फेल्ड, और इज देयर एनी अदर रूट दैट माइट सक्सीड। ये मैं काफी अरसे से कहता आ रहा हूँ। सो यहाँ तक तो पीटीआई। अब आइए सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया विल ऑलवेज बी अ प्लेयर, या नेगेटिव या पॉजिटिव। सऊदी अरेबिया पहले तो ईरान के खिलाफ था और वेरी प्रो अमेरिका ऑन द फर्स्ट टर्म ट्रंप की, बट उसके बाद थिंग्स हैव चेंज्ड, और एमबीएस और दुबई के जो रूलर्स हैं यूएई के एंड अदर्स, दे हैव रियलाइज्ड के इनकी जो इकोनॉमीज हैं दे बड़ी वल्नरेबल हैं, स्पेशली सऊदी अरेबिया एंड यूएई। क्योंकि देखिए ये लोग बिल्कुल माहौल चेंज करने जा रहे हैं अपना। ये एक डेजर्ट किंगडम्स हैं, दुबई के पास वो तेल भी नहीं है, मगर उनको दोनों को पता है, सऊदी अरेबिया को भी और यूएई को, कि तेल खत्म हो जाए एक दिन तो फिर हम क्या करेंगे। सो दे आर आउट टू डाइवर्सिफाई, और उनकी जो डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी है वो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर नहीं है, इट इज ऑन सर्विस इंडस्ट्री दोनों की। दुबई भी सर्विस इंडस्ट्री इज अ सेंटर फॉर ट्रांसिट एंड communications, service industry, tourism.
MBS بھی 400-300 ارب ڈالرز لگا رہا ہے اور ڈیولپنگ دا سروس انڈسٹری. ان کے لیے تو ایک راکٹ آ کے گر گیا نا ایران کا تو سارے بھاگ جائیں گے وہاں سے. تو اس لیے دے کانٹ افورڈ, اینڈ آئی تھنک ان کو اس بات کا احساس ہو چکا ہے, اسی لیے انہوں نے دے ہیو میڈ اپ اینڈ سیٹل دیئر ایشوز ود ایران, اور وہ جو ریلیجیس ایشوز تھے وہ ختم کر دیے. اینڈ سو آئی تھنک سعودی عربیہ از ویری کین کہ لڑائی جھگڑے نہ ہوں اور کوئی نہ کوئی سیٹلمنٹ ہو جائے. اینڈ دے ڈونٹ وانٹ ریجیم چینج ان ایران. ان کے تو اچھے تعلقات ہو گئے ہیں ایران کے ساتھ, ایٹ لیسٹ نان انٹیگنسٹک. اور سعودی عربیہ اور ایران پہلے ایک وقت تھا کہ سعودی عربیہ اپنا جو اس کا ورژن آف اسلام ہے اس کو پروموٹ کر رہا تھا, اور ایران جو ہے اپنا ورژن آف اسلام اس کو پروموٹ کر رہا تھا. اینڈ گلوبل ہیجمنی اوور دا مسلم ورلڈ بائی ورچی آف دیئر ویلتھ ان آئل وہ کرنا چاہ رہے تھے, شیعائٹ اسلام ورسز وہابی اسلام. مگر میرا خیال ہے کہ سعودی عربیہ نے تو وہ آبجیکٹو ابینڈن کر دیا ہے. اور ادھر سعودی عربیہ میں بھی میرا خیال ہے اس راؤنڈ کے بعد جب انہیں احساس ہو گیا اس بات کا کہ سیریا بھی گیا, حماس اور حزب اللہ ڈیگریڈ ہو گئے, لیبیا بھی گیا, جارڈن ہے ہی نہیں, کویت ہے ہی نہیں, تو اب ہم اکیلے رہ گئے ہیں. اینڈ آئی تھنک یہ جو پالیسی رہی ہے آف اوپن ریزسٹنس تھرو پراکسیز, یہ میرا خیال ہے ایران ول آلسو ٹیک ٹائم ٹو انڈرسٹینڈ کہ وہ پرانی گیم اب نہیں چل سکتی. اینڈ آئی تھنک یہ لاسٹ راؤنڈ ہے اس گیم کا, پرانی گیم کا. اینڈ ناؤ مے بی اٹس ٹائم فار ایران ٹو اسٹاپ آلسو بینگ very aggressive internationally. میرا خیال ہے if the Ayatollahs could concentrate on building their own country, giving a little more freedom, اور economic development کریں اور یہ ختم کریں یہ نیوکلیئر ایشو جو ہے, تاکہ اپنی سینکشنز ختم ہوں اور یہ ڈیولپمنٹ ہو سکے ایران کے اندر. مگر میں ایک بات آپ سے کہتا چلوں before we end this program, میں سن رہا تھا آیت اللہ خامنئی کا ابھی ایڈریس کیا انہوں نے. میں اس سے زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا, آئی ڈونٹ لائک ٹاکنگ اباؤٹ ریلیجیس تھنگس. اگر آپ سن لیں جا کے ان کا جو ایڈریس ہے, اور آپ کو ایک اور تاریخی ایڈریس یاد آ جائے گا, بفور کربلا. تو اس قسم کا موڈ ہے وہاں, تو میرا خیال ہے کہ اٹس بیسٹ ٹو سارٹ دس آؤٹ کوئکلی. ٹھیک سر صاحب, پروگرام اینڈ کرنے سے پہلے مختصراً ایک سوال بھی مختصر ہے, اور جب میں آپ پہ چھوڑوں گی آپ کیا جواب دیتے ہیں اس کا, لیکن بڑا دلچسپ سوال ہے, پتہ نہیں ذہن میں یہ آئیڈیاز کیسے آتے ہیں. امجد صاحب جھنگ سے پوچھنا تھا کہ یہ سیٹھی صاحب واقعی اتنے قابل ہیں یا آپ لوگوں نے پروگرام فکس کیا ہوتا ہے, مطلب پہلے سوال و جواب طے کیے ہوتے ہیں؟ میں کی کما یار اچھے لوگ اتنے شکی ہیں, اٹس انبلیویبل. میں ان کو بتا دیں جی کیسے یہ پروگرام ہوتا ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے جینیسز ہیں, اور بات یہ جی کہ عائشہ اپنی پوری ریسرچ کرتی ہے, میری ریسرچ ٹیم پوری ریسرچ کرتی ہے, میں اپنی ریسرچ کرتا ہوں. سارا ہفتہ ہم ویڈیوز, آرٹیکلز, اسٹیٹمنٹس اس کو دیکھتے رہتے ہیں. میری ٹیم اپنی طرف دیکھتی ہے, عائشہ اپنی طرف دیکھتی ہے, میں اپنی طرف دیکھتا ہوں. پھر ہم ایکسچینج کرتے ہیں ساری انفارمیشن اوور دی انٹرنیٹ ایک دوسرے کو. وہ آتا رہتا ہے. باتیں ہماری نہیں ہوتی پورا ہفتہ, بات ہماری ہوتی ہے آدھا گھنٹہ پہلے اس پروگرام سے. اچھا جی کیا ہے آج کا ایجنڈا, کیا ڈسکس کرنا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں جی, ایک بندہ کہتا ہے کہ سر یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے, سارے یہ ڈسکس کرنا. دوسرا کہتا ہے ہاں سر وہ تو ہے مگر یہ بھی ایک ایشو ہے, اس کو بھی ڈسکس کرنا چاہیے. میں کہتا ہوں ہاں یہ بھی ہے مگر واٹ اباؤٹ فلانا ایشو. صرف ایشو, سبجیکٹ. تو اس کے بعد ہم طے کر لیتے ہیں اچھا جی یہ سبجیکٹس. اب کیا اس میں پوچھنا ہے کیا نہیں پوچھنا, یہ حضرات جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو نظر نہیں آ رہے, اور یہ خاتون جو یہاں بیٹھی ہوئی ہے یہ پھر اپنی وہ ڈگڈگی گھماتی ہے اور اپنے سوال بناتی ہے اور ٹھا کر کے پھینکتی ہے, اور میں یہاں بیٹھ کے تیاری کر کے بیٹھا ہوتا ہوں کہ ہوں کی کرنے لگی ہے. لیکن سم ٹائمز آپ ویل لیفٹ بھی کرتے ہیں اور سم ٹائمز آپ چھکا بھی لگا دیتے ہیں. لیکن امجد صاحب جب ہم شو کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم وہ گانا سنتے ہیں جو مسعود رانا صاحب نے گایا تھا کہ تانگا لاہور دا ہوئے یہ پاویں چنگ دا ٹانگے والا خیر منگدا. یہ جنگ سے ایسے سوال آئے
تو بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ آپ کی تسلی ہو گئی ہوگی امید ہے. اور اس کے علاوہ بھی بہت سے سوال ہیں. اور یہ جو سوال آتے ہیں، یہ جو آپ لوگ سوال کرتے ہیں، یہ سوال میں سن لیتا ہوں آنے سے پہلے. یہاں ابھی آدھا گھنٹہ پہلے میں سنتا ہوں یہ اچھا اور تو میں کہتا ہوں یار ان کو شارٹ کر دو، جو ریلیونٹ ہیں، جو ریپیٹ نہیں ہو رہے، جو کہ ہم اپنے پروگرام میں جو سبجیکٹ نہیں ڈسکس کریں گے تو ان کو آنے دیں، پھر دیکھتے ہیں کیا ہے. بہت سے سوال ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ ہم نے ڈسکس کر لیے ہوتے ہیں پہلے. کچھ لوگوں نے ہمارے پروگرام سنا نہیں ہوتا، وہ پھر سے وہی سوال آ جاتے ہیں، سو وی ایکسکلوڈ دیم. کچھ لمبی لیکچر شروع ہو جاتے ہیں، وہ بھی نہیں پھر ہم لیتے. ہم چاہتے ہیں کہ مختصر سوال ہو جس کے اوپر پہلے بات نہ ہوئی ہو یا اس پروگرام کے دوران بات نہیں کرنی ہے، تو پھر اس کو آگے بڑھایا جائے.